تصور کیا جائے کہ کسی کو اس کے دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، طاقت بھی ہو، جذبہ بھی ہو، اور ایک حد تک یہ یقین بھی ہو کہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور پھر بھی عین اس وقت ہتھیار ڈالنے اور ایک ایسا معاہدہ کرنے کا فیصلہ سامنے آئے جو بظاہر ہار لگے، یا کم از کم بظاہر کسی کی کمزوری لگے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بزدلی، یا پھر دنیا کی سب سے شاندار اور دور اندیش حکمت عملی؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ ایک ایسے ہی عظیم، ایک ایسے ہی حیران کن تصور پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو تاریخ، سیاست اور قیادت کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اچھا، الجلی دو مقام ہے جہاں سے ہماری آج کی اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم جس تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے یونیلیٹرل پیس، یعنی یک طرفہ امن، غیر متشدد فتح کا راستہ۔ اور یہ لکھی ہے بنگلور کے پازیٹیو تھنکرز فورم کے عبداللہ برمی نے۔ صحیح کہا۔ اور اس گہرے تجزیے کا مقصد دراصل مصنف کے اس بنیادی نظریے کو سمجھنا ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا جو واحد اور پائیدار حل ہے نا، وہ اسی یک طرفہ امن میں پوشیدہ ہے۔ مطلب جنگ و جدال سے کبھی پائیدار حل نہیں نکل سکتا؟ یہی ان کا مشن ہے اس تحریر میں؟ ہاں بالکل، ہم عموماً تاریخ کو جنگوں اور فاتحین کے آئینے میں ہی دیکھتے آئے ہیں، لیکن یہ نظریہ اس سے مختلف ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور مثالیں دیکھیں، میں یہاں سننے والوں کے لیے ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ چونکہ اس تحریر میں تاریخی اور سیاسی شخصیات کے حوالے سے مصنف کے اپنے مخصوص اور کافی حساس نظریات شامل ہیں۔ جی، یہ وضاحت واقعی بہت ضروری ہے۔ ہم دونوں یہاں بالکل واضح کر دیں کہ ہم کسی بھی فریق، نظریے یا سیاسی موقف کی نہ تو حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ صحیح کہا۔ ہمارا مقصد صرف مصنف کے خیالات کو غیر جانبداری کے ساتھ پیش کرنا ہے، تاکہ یہ جو ہمارا سیکھنے کا عمل ہے یہ کھلے ذہن کے ساتھ جاری رہ سکے۔ بالکل، اور جب ہم ان کی پہلی تاریخی مثال کی طرف جاتے ہیں تو وہ سیدھا عقیدے اور تاریخ کے ایک بہت ہی جذباتی موڑ پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ مصنف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے 628 یعنی 628 عیسوی کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام جو 570 سے 632 عیسوی تک حیات رہے، ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ہاں، یہ وہ وقت تھا جب پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکار مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے ارادے سے سفر کر رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے انہیں شہر کے باہر ہی روک دیا۔ اس وقت کی صورتحال کا تناؤ واقعی بہت زیادہ تھا۔ بالکل۔ اب ذرا اس صورتحال کو دیکھیں۔ پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے نثار پیروکار موجود تھے جن کے پاس لڑنے کی صلاحیت بھی تھی، اور وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کو تیار بھی تھے۔ یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ طاقت اور صلاحیت ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام نے جنگ کے بجائے امن کا انتخاب کیا۔ ہاں، اور انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کیا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس کی شرائط بظاہر ان کے حق میں بالکل نہیں تھیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مصنف اس بظاہر کمزور لگنے والے معاہدے کو اسلام کے عظیم پھیلاؤ کا دروازہ قرار دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس وقت کی شرائط پر اگر غور کیا جائے تو وہ بظاہر ان پیروکاروں کو بہت ہتاک آمیز لگ رہی تھیں۔ انہیں اس سال واپس جانا پڑا، لیکن مصنف کے نزدیک اسی لچک اور یک طرفہ امن نے فتح کا راستہ کھولا۔ یعنی وقتی غصے کو بیچ میں نہیں آنے دیا۔ بالکل، اور اس کے نتیجے میں جب امن قائم ہوا تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مصنف موجودہ دور کے رہنماؤں پر ایک بڑی سخت تنقید بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہ تنقید کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حیران انگیز طور پر بعد کے ادوار میں جدید رہنماؤں نے اس یک طرفہ امن کے نظریے کو بھلا دیا ہے۔ وہ آج اس راستے کو اپنانے سے ڈرتے ہیں۔ مطلب انہیں لگتا ہے کہ وہ کمزور سمجھے جائیں گے؟ ہاں، کیونکہ انہیں عوام کی نظروں میں صرف ایک قائد اعظم یعنی ایک عظیم اور طاقتور رہنما بننے پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ اور اس انا کا نقصان عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ مصنف کے مطابق ان رہنماؤں کے اس راستے کی وجہ سے تعمیری اسباق کے بجائے صرف ضدی رویوں کی ایک میراث پروان چڑھی ہے۔
सच्चा रहनुमा शायद वो है जो लचक दिखाना जानता हो। सही कहा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, यानी अपने इस दावे को साबित करने के लिए कि मुसल्लह जिद्दोजहद हमेशा तबाही लाती है, मुसन्निफ एक और तारीखी शख्सियत की मिसाल देते हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मुसन्निफ उमर मुख्तार का जिक्र करते हैं, जो 1858 से 1931 तक हयात रहे। बिल्कुल, और जिन्हें पूरी दुनिया में सहारा का शेर या लायन ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। उन्होंने लिबिया की आज़ादी के लिए अतलवी हमला आवरों के खिलाफ तकरीबन 20 साल तक मुसल्लह जिद्दोजहद की। कर ले तो उससे लड़ना तो फर्ज दिन जाता है। हाँ, तो फिर मुसन्निफ इस वाक़ये को अपने यकतरफा अमन के नज़रिए के हक में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल यही वो नुक्ता है जहां मुसन्निफ का तज्जिया रिवायती तारीख से मुख्तलिफ है। मुसन्निफ उमर मुख्तार की बहादुरी पर सवाल नहीं उठा रहे, तो फिर किस चीज़ पे तनकीद कर रहे हैं? वो उनकी हिकमत अमली और इनकार के नताइज पर तनकीद कर रहे हैं। मुसन्निफ इस बात पर जोर देते हैं कि उस तवील जद्दोजहद के दौरान उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी, जिसमें उनके लोगों के लिए अहम मौक़े थे। लेकिन उमर मुख्तार ने उसे मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़े कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, हम जीतेंगे या मर जाएंगे। और मुसन्निफ के नज़दीक यही वो अलमिया था। वो कहते हैं कि अंजाम कार उन्हें फांसी दे दी गई और उनकी तहरीक कुचल दी गई। बिल्कुल, उनका मानना है कि अगर वो मुज़ाकरात कर लेते तो शायद अपने लोगों की जानें बचा सकते थे। ये वाकई एक बहुत ही सोचने पर मजबूर कर देने वाला जाविया है। लेकिन अगर मुसल्लह जद्दोजहद गलत थी मुसन्निफ के नज़दीक, तो क्या सियासी अलहदगी की तहरीकें दुरुस्त थीं? इसके लिए हम तीसरी शख्सियत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो कि बरे-सगीर की तारीख का एक बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना हैं, जो 1876 से 1948 तक हयात रहे, जिन्हें बड़े पैमाने पर कैदे आज़म कहा जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो मुसन्निफ का इस पर नजरिया और तनकीद समझ आती है। वो कैसे? मुसन्निफ ये मानते हैं कि जिन्ना बरे-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने में कामयाब रहे। ये उनकी सियासी कामयाबी थी। हाँ, उन्होंने अपना हदफ हासिल कर लिया। तो फिर मुसन्निफ को एतराज़ किस बात पर है? एतराज़ उस अलहदगी पसंद रास्ते पर है। मुसन्निफ का मानना है कि इस अलहदगी के रास्ते की वजह से बर्रे सगीर की तकसीम के दौरान बेपनाह जानी नुकसान और अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। और मुसन्निफ इस पर ये तनकीद करते हैं कि जिन्ना की पूरी तवज्जो माशरे को मुत्तहिद करने के बजाय एक हिस्सा अलग करने पर मरकूज थी। बिल्कुल, यहाँ हम एक बार फिर अपने सुनने वालों को याद दिला दें कि ये मुकम्मल तौर पर और खालिस्तन मुसन्निफ का अपना नज़रिया है। हम क़याम पाकिस्तान की वजाहत पर कोई बहस नहीं कर रहे। हाँ, ये वजाहत ज़रूरी है। मुसन्निफ सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि अलहदगी या डिवीज़न हमेशा इंसानी कीमत मांगती है और यकतरफा अमन शायद वहाँ बकाए बहामी का कोई हल ढूंढ लेता। सही। अब यहाँ तक हमने देखा कि जंग और जिद भी मुसन्निफ के नज़दीक गलत है और अलहदगी पसंदी भी। तो फिर सही रास्ता है कौन सा? यानी इस यूनिलैटरल अमन की कोई अमली मिसाल है भी? यहाँ मुसन्निफ एक चौथी मिसाल पेश करते हैं जो शायद सबसे हैरानकुन है। बहुत हैरानकुन। मुसन्निफ का मानना है कि बदकिस्मती से पैगंबर इस्लाम की पुरअमन हिकमत अमली की सबसे बेहतरीन पैरवी एक गैर मुस्लिम रहनुमा ने की, और वो थे महात्मा गांधी, जो 1869 से 1948 तक हयात रहे। ये वाकई हैरानकुन दावा है। उन्होंने तो बरतानवी राज के खिलाफ तहरीक चलाई थी। हाँ, मगर उन्होंने किस नज़रिए का इस्तेमाल किया? अहिंसा, यानी अदम तशद्दुद का। मुसन्निफ इसी अहिंसा को यकतरफा अमन की बुनियाद मानते हैं। यानी उन्होंने बगैर हथियारों के सिर्फ पुरअमन मुजाहिरों और बॉयकॉट के जरिए बरतानवी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, गांधी चाहते तो मुसल्ला बगावत कर सकते थे, आवाम में गुस्सा था, लेकिन उन्होंने लचक दिखाई, जेलें काटी, भूख हड़तालें की। ये बज़ाहिर कमजोरी थी ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही तो मुसन्निफ के नज़दीक वो कामयाबी है जो इस बात का सबूत है कि फतह पुरअमन तरीकों से हासिल की जा सकती है, बगैर खून बहाए। सही कहा आपने। मुसन्निफ के नज़दीक उन्होंने सुलह हुदैबिया की उस पुरअमन रूह को समझ लिया था। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने तारीख की इतनी बड़ी बड़ी मिसालें देखी, लेकिन मुसन्निफ इस सब को आज के दौर से कैसे जोड़ते हैं?
اس بات کو سمیٹتے ہوئے مصنف ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا جو فتنوں سے بھرا ہوگا، اچھا، اور اس دور میں جو کوئی میری سنت یعنی میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ حوالہ تو کافی عام ہے، لیکن مصنف اسے یک طرفہ امن سے کیسے ملا رہے ہیں؟ مصنف کی جدید دور پر تنقید یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ مسواک کرنے یا مخصوص مذہبی لباس پہننے جیسی ظاہری رسومات پر زور دے کر یہ 100 شہیدوں کا رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی آسان چیزوں پر۔ بالکل، لیکن وہ امن کی اصل روح اور پیغمبر کے بنیادی راستے کو یکسری نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ دراصل اپنی انا کو مارنا اور یک طرفہ امن قائم کرنا تھا۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ وہ مشکل راستہ نہیں اپناتے جس میں لچک دکھانی پڑے، بلکہ آسان ظاہری رسومات میں ثواب کو ڈھونڈتے ہیں۔ اور اسی صورتحال کو واضح کرنے کے لیے اس گفتگو میں مصنف نے قرآن کی سورہ ال-عمران کی آیت 388 یعنی 3.188 کا حوالہ بھی شامل کیا ہے۔ اچھا، اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ مصنف کے حوالے کے مطابق اس کا مفہوم ہے کہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ جو لوگ اپنے کیے پر خوش ہیں اور ان کاموں پر تعریف پسند کرتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے، ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے۔ باپ رے، یہ تو ایک بہت سخت پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ظاہری دکھاوے سے خود کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اصل بنیادی کام یعنی امن کا مشکل فیصلہ وہ نہیں کرتے۔ بالکل، اور مصنف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ امن کی سچی کوشش کیے بغیر صرف دکھاوے پر تعریف کی امید رکھنا غلط ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ پیش کریں، اس تجزیے کے مطابق تنازعات کا مستقل حل ضد میں یا ظاہری رسومات یا مسلح جد و جہد میں نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ مشکل شرائط کے باوجود یک طرفہ امن کو اپنانے میں ہے، چاہے شروع میں وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ یہ سچ میں ایک مختلف اور دلچسپ سوچ ہے، لیکن یہاں اگر ہم تھوڑا سا خود سوچیں، اور میں سننے والوں کے لیے بھی ایک نیا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک ایسا سوال جو اس تحریر سے براہ راست تو نہیں نکلتا پر اسی نظریے سے جڑا ہے۔ ضرور، وہ کیا سوال ہے؟ اگر یک طرفہ امن کے لیے ابتدا میں ایسی شرائط ماننی پڑتی ہیں جو بظاہر کمزور یا نقصان دہ لگتی ہوں، تو ایک معاشرہ یہ کیسے طے کرے گا کہ وہ ایک زبردست حکمت عملی کے تحت امن قائم کر رہا ہے یا محض ناانصافی اور ظلم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور گہرا سوال ہے۔ اس باریک لکیر کو پہچاننا ہی شاید سب سے مشکل کام ہے۔ بالکل، اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اس گہرے تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو اور یہ نیا نظریہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی دلچسپ رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے تھا۔ سوچو بچار کے اس عمل کو ایسے ہی جاری رکھیں، اپنے خیالات اور اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔